سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی وہ جو برائی کا ایمان پیدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے فضائل و کمالات میں سے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو وہ اس نے پوری کر دکھائیں۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ باتوں کے ذریعے اللہ نے آپ کو آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا فرمایا۔ اب یہ باتیں کیا تھیں، اس حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ کیا کیا باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے اس کو پورا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو آزمائی گئی چند باتوں پر غور کرتے ہیں تو آپ کا جو امتحان ہوا وہ ایسا تھا کہ واقعی بڑے بڑوں کے قدم وہاں ڈگمگا جائیں، لیکن آپ کے قدم وہاں پر ڈگمگائے نہیں، بلکہ آپ نے واقعی اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اور آپ استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے امتحان میں آزمائش کے اندر پورے اترے، اور اس آزمائش میں آپ نے صبر و شکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے۔ آپ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دین دی اور انہوں نے قبول نہیں کی، صرف لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے کہ جو آپ کے بھتیجے تھے، اور آپ کے والد گرامی حضرت تاروخ یہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں سے آپ سفر اختیار کر کے اب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر آپ ملک شام کی طرف چلے جائیں، اور اس بات کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ عنقریب مجھے راہ دکھائے گا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِلیٰ ربی یعنی میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرے رب نے جہاں مجھے جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے میں وہاں کی طرف جانے والا ہوں۔ تو آپ اپنے ملک سے بابل سے جو عراق کا علاقہ تھا وہاں سے آپ ملک شام کی طرف فلسطین کی طرف بیت المقدس کا جو علاقہ تھا وہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لے کر آئے۔ تو آپ لوط علیہ السلام اور اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے، قوم کو چھوڑا اور اس طرف آپ نے ہجرت اختیار کی، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ دینا، سب کچھ اپنا مال اسباب وہاں پر چھوڑ کر رخصت ہو جانا، اللہ کی راہ کے اندر سفر اختیار کرنا بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قربانی دینے کا موقع ہوتا ہے۔ جب وہاں سے آپ چلے تو راستے میں آپ اپنے چچا کے ہاں رکے، تو وہاں آپ کے جو چچا ہیں ان کی بیٹی حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ کا نکاح ہوا اور وہ بھی آپ کے ساتھ فلسطین کی طرف یعنی ملک شام کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض مقامات پر آزمایا گیا جس میں آپ پورے اترے۔ مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں میں حسن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو عطا فرمائے، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو بنایا، اسی طرح عورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدتنا سارہ
رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی حسین و جمیل بنایا تھا، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن عطا فرمایا تھا۔ مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ چونکہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑ پوتے بنتے ہیں، کیونکہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن کا اثر ملا تھا وہ ایک حصہ آپ کی پردادی کا بھی تھا کہ جو ان کے اندر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت زیادہ حسین و جمیل بنایا تھا، لیکن ایک اثر ہوتا ہے وہ بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اپنی پردادی کا آیا تھا۔ تو حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ انتہائی حسین و جمیل پاک باز نیک خاتون تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمائی، ان سے آپ کا نکاح ہوا، ان کے ساتھ آپ ملک شام کی طرف تشریف لے کر آئے اور وہاں ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا۔ ملک شام جب آپ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی کثیر زمین آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور کثیر مار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا آپ کو، لیکن اولاد کی نعمت آپ کے پاس موجود نہیں تھی، اولاد کی دولت ابھی آپ کو عطا نہیں ہوئی تھی، اور تقریباً روایتوں کے مطابق تقریباً 83 یا 86 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے ذریعے آپ کو ابھی اولاد نہیں مل رہی۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس وقت تک خادمہ تھیں، باندی تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے، ان کو اپنے نکاح کے اندر لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ ان کے ذریعے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بردبار صالحین میں سے بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری آپ کو حاصل ہوئی۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبا تو کر دیا تھا، دے تو دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن جب اولاد ہوئی تو ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو ایک دل کے اندر آپ کو رشک کا جذبہ پیدا ہوا اور آپ اس پر غمزدہ بھی ہوئیں۔ تو یہ بات طے ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ جو بھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کہیں گی آپ ان کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے رب عز و جل ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دے کہ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے دور لے جائیں، دور چھوڑ کے آ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دور چھوڑ کے آ جائیں۔ اب یہ حکم ہوا، اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش چاہتا تھا، یعنی آپ کو آزمانا چاہتا تھا کہ آپ کو آزمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کے اندر پورا اترنا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو آپ مکہ مکرمہ میں، جو اس وقت بالکل بیابان تھا، کوئی آبادی وہاں نہیں تھی، جہاں پر زمزم موجود ہے وہاں پر ایک درخت موجود تھا، کعبۃ اللہ کی بنیادیں موجود تھیں، فرمایا کہ اس مقام پر ان کو چھوڑ کے آ جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 86 سال کی عمر ہو چکی، اتنی بڑی عمر ہو چکی، اور اس وقت بیٹا عطا ہو، اور بیٹا بھی ایسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں تمام کے تمام انتہائی حسین و جمیل ہوا کرتے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام خوبصورت بیٹے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی پیشانی ہے اس کے اوپر جو سعادت مند ہونے کے آثار ہیں وہ موجود ہیں، بیٹا عام بیٹا نہیں ہے بلکہ نبی ہے بیٹا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر آ جائیے۔ اب امتحان ایسا ہے کہ اگر بندہ اس پر غور کرے تو بولنا سننا بڑا آسان ہے، لیکن اس امتحان کے اندر پورا اترنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اپنے رب کی رضا کو سب سے فوقیت دینے والے تھے، لہذا آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اور مکہ مکرمہ کا وہ مقام
کہ جو بالکل اس وقت بیابان تھا، کوئی وہاں پر جان موجود نہیں تھی، وہاں پر آپ چند کھجوریں اور کچھ پانی دے کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں چھوڑا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، مجھے اور بچے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا۔ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ تو وہ صبر و رضا کی پیکر تھیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ سورہ ابراہیم کے اندر، جو آپ ہی کے نام سے منسوب صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، اس بات کو، اس گفتگو کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یعنی اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک نالے میں بسائی، یعنی ایک وادی کے اندر بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور پھر اس سے پہلے سورہ ابراہیم میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی یہ عرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی کہ اس شہر کو، یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والے کو یا رب تو پھل عطا فرما، رزق عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ باوجود مکہ مکرمہ کے زمین جو ہے وہ بنجر ہونے کے، سخت ہونے کے، پہاڑی ہونے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہر طرح کے پھل عطا فرماتا ہے۔ رزق وہاں پر دور دور سے لایا جاتا ہے، ہر طرح کے پھل وہاں پر لائے جاتے ہیں، اور جو وہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں کی زیارت نصیب کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں مکہ مکرمہ کے اندر رکھی ہیں۔ حالانکہ اگر اس کی زمینی حیثیت کے اوپر غور کیا جائے تو ایسی نعمتیں وہاں پر زمینی اعتبار سے نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کی دعا کو قبول کیا، اور طرح طرح کی نعمتیں مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں جو دنیا بھر سے وہاں پر لائی جاتی ہیں۔ تو یہ امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا، اور آپ اپنے اس امتحان کے اندر پورے اترے اور اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں کس طرح رہے اور آگے کس طرح آپ کی نسل چلی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے مزید اگلے سلسلے کے اندر کچھ باتیں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل و علا ہم سب کو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے اپنی راہ کے اندر ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت جل و علا ہم سب کو ان کے طریقہ کار ہیں، ان کی جو باتیں ہماری شریعت کے اندر رکھی گئی ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی